لنک جوڑوں گا کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دو. ہاں ہمارا جو یہ ہوتا ہے نا کہ یار آخری اپنے معدے کے اوپر ظلم ہی کرنا ہے, مطلب اس کو جو ہے نا بخشنا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا, اب کھانے کے کچھ ذرات, کچھ ہڈیاں وغیرہ ٹیبل پہ رہ گئی ہیں, جیسے کھانا جو ہوتا ہے مطلب اس کے متعلق اس کے لیفٹ اوورز ہم نے کس طرح اس کو نا ایڈجسٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن عثمانی ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز. علی بھائی, رمضان کا جو امپورٹنٹ ترین سوشل ایونٹ ہے ہمارے لیے وہ ہوتا ہے کھانا. جی ہاں, کھانے کے بغیر تو روزے اور رمضان کا تصور ہی نہیں ہے. رزق کی فراوانی ہوتی ہے. رزق کی فراوانی ہوتی ہے. آپ کو کیسے کھانے پسند ہیں؟ مجھے ہر دیسی بندے کی طرح نا مجھے اس طرح کے کھانے پسند ہیں, چٹپٹے اور جو ہے آئلی, جو کہ غلط بات ہے, اور اس طرح کے کھانے مجھے شوق. اچھا, لیکن آپ کے کمرے میں تو زیادہ پزا آ رہا ہوتا ہے. نہیں, پیزا کا مجھے زیادہ شوق نہیں ہے. وہ کچھ میرے کمرے میں جو بیگم کی بھی تو مطلب خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. ناظرین, ایک واقعہ مجھے اچانک یاد آ گیا علی بھائی کا. جی, یہ شادی سے پہلے مجھے کہتے تھے کہ بھائی تم رات کو کھاتے کیوں ہو, اور کھانا پینا تو کوئی اتنا ہیلدی نہیں ہے, اور یہ کمرے میں اسمیل ہو جاتی ہے. ان کی شادی ہوئی. شادی کے تیسرے دن میں نے علی بھائی کو دیکھا کہ اس ہاتھ میں بھی برتن ہے اور اس ہاتھ میں بھی برتن ہے, اور یوں کرتے ہوئے نا بیلنس کرتے ہوئے کمرے کی طرف جا رہے تھے. چلو کچھ نہیں ہوتا حسن بھائی, ابھی آپ کو پتہ ہی ہے جتنا آپ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. اچھا ناظرین, ایک بات بتا دوں آپ کو, مجھے کھانے پینے کا تو بہت شوق ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ناظرین یہ بتا دوں, یہ پچھلے مجھے کئی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ آپ نے مجھے کچھ کھلانا ہے یا کچھ کرنا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں اس فرض سے سبکدوش ہو گیا. کل پرسوں میں نے ان کو جو ہے نا بہت اچھی افطاری کرا دی, اور میرا خیال ہے اب ہن ہڑامی. ہاں بھائی, تم میں ڈکار لے لوں. لیکن یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھانے پینے کے بارے میں کیا انہوں نے آداب ہمیں سکھائے ہیں, اور کیا ان کی فیوریٹ فوڈ کیا تھا, اگر ہم یہ جانیں. ایک تو بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو گوشت بہت پسند تھا. اسی طرح نبی شوربہ جو تھا وہ شوربہ پسند تھا. اچھا, آداب نا دیکھیں حدیث میں نا اتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. جی, حدیث میں ایک تو ادب آتا ہے کہ کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے, جی, ہاتھ دھو کر کھائیں. جی, پھر ایک یہ آتا ہے کہ کھانے کی ٹیبل پہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے, ان دا سینس کہ وہ ان کی امہات المومنین کے بیٹوں میں سے ایک تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے لیکن ساتھ رہتے تھے. اسلام کا تو ایک بڑا وسعت ہے. جی, جی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ان کو گود پہ بٹھا کے کھلا رہے تھے. جی, تو وہ بیٹا جو تھا نا, وہ کبھی وہ جو ایک پلیٹ تھی وہ کبھی ادھر سے کھائے کبھی ادھر سے کھائے, وہ راؤنڈ کلاک نا اس میں سے وہ لے رہا تھا. جی, جی. تو اس میں یہ ہوا کہ اس بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا اس طرح نہیں کھاتے, جی, دائیں طرف سے کھاتے ہیں. جی. تو دیکھیں کتنی ایک صحیح کسٹم ہے کہ آپ دائیں طرف سے کھائیں. اچھا, یہی واقعہ ایک اور حدیث میں بھی موجود ہے. جی, وہاں لیکن ذرا بات اور طریقے سے ہوئی. وہ ایک صحابی تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک تھے. جی, انہوں نے بھی یہ کیا, کبھی ادھر سے جیسے بچے کرتے ہیں, ادھر سے کھایا ادھر سے کھایا ادھر سے کھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا ایک جگہ سے لیتے ہیں. اب اللہ کے نبی ہوں اور وہ ایک تربیت دیتے ہیں تو وہ ذرا آدمی ہو جاتا ہے نا, فیل بھی کر جاتا ہے, میں ذرا ہوتا ہے کہ یار اب میں نے غلطی نہیں کرنی, کاشس ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد کھجوریں آ گئیں میٹھے میں نا, اور کھجوروں میں کئی طرح کی کھجوریں تھیں. اچھا, ایک بڑی سی تھال تھا, تھال میں کچھ کھجوریں ادھر رکھی ہوئی ہیں, ادھر اجوا رکھی ہے, ادھر رطب ہے, فلاں مختلف طرح کی کھجوریں رکھی ہیں. اب وہ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے ایک ہی طرف سے کھانی شروع کر دی. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, آپ یہاں ورائٹی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کچھ ادھر سے لیں کچھ ادھر سے. اصل میں اس میں جو پوائنٹ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کو نا نفاست سے ہونا چاہیے. تو اگر کھانا جو ہے وہ مختلف جگہ سے کھایا جائے گا تو اس میں نفاست نہیں رہے گی, دوسرا بندہ جو ہے تھوڑا انائی ہوگا. لیکن جیسے کھجوروں کی مثال لی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ادھر سے لیں ادھر سے لیں, جہاں ورائٹی ہے وہاں ورائٹی ہے, راؤنڈ او کلاک لے سکتے ہیں. اور وہ حدیث میں اتنی پیاری پیاری باتیں آتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کھانا پسند نہیں آتا تھا یا کچھ ان کو مرغوب نہیں تھا, کبھی اس کی برائی نہیں کرتے تھے. ہاں, اور وہ کیا کہتے تھے, یا تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے یا یہ کہ وہ خاموشی سے کھا لیتے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہیومن فیکٹر ہے. بلکہ اس میں ایک فیکٹر اور ایڈ کر لیں, روزوں میں خاص طور پہ خواتین جو کھانا بنا رہی ہوتی ہیں, بھئی نمک کم رہ گیا, زیادہ ہو گیا, یہ تو ہوتا ہی ہے. اور پھر ہم تھوڑا سا اگریسو ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ خاندان میں کہتے ہیں کہ کی پکایا ہے,
اور یہ آج یہ ایسا ہو گیا، یہ ویسا ہو گیا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اچھا اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خواتین کے لیے بھی شریعت نے تھوڑی سی وسعت دی ہے کہ وہ ہلکا سا کھانا چکھ سکتی ہیں جی، لیکن بہرحال پھر بھی ہیومن ایرر ہے، وہ کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اس کا جو سب سے برا طریقہ ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کھانا کھا پہلا نوالہ لیا، نمک کم رہ گیا، ہاں ایسے میٹھا نہیں ہے۔ ہاں یار اگر آپ نے یہ بات کرنی بھی ہے تو آپ کھانے کے بعد ایک طریقے سے کر لیں، اور اکیلے میں کر لیں، یا چلے ٹیبل پہ ہی کی تو آپ نے اس میں ایک سلیقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہونا چاہیے اور کھانے کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اچھے سے کھانے، پھر آپ جتنی تعریف کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کھانے بھی ملیں گے اور عزت بھی ملے گی۔ ہاں تو یہ بھی بڑا جو ہے نا وہ ضروری اسپیکٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ سملرلی پانی پینے کے بھی اپنے آداب ہیں۔ اچھا سوری، میں اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، کھانے پینے کے آداب میں سے ایک آداب ہے کھانا بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اور ہمارے ہاں جو ایونٹس ہیں، ایون افطار پارٹیز میں بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ جو شادیوں میں ہوتا ہے، عجیب فضول کلچر ہے کہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ یہ بات بالکل صحیح۔ مجھے تو پرسنلی نا اتنا برا لگتا ہے نا ایسے کھانا کہ جیسے وہ شادی ہالز میں وہ اوپن کرتے ہیں نا وہ کھانا، ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں کس قید خانے سے آزادی ملی ہے کہ ہم پڑ گئے کھانے کے اوپر۔ صحیح ہے۔ اچھا اس کا ایک ادب ہوتا ہے، ایک سینٹیٹی ہے اس کی۔ اور دیکھیے آپ کی اسی بات سے میں اس کو لنک جوڑوں گا کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دو۔ ہاں ہمارا جو یہ ہوتا ہے نا کہ یار آخری اپنے معدے کے اوپر ظلم ہی کرنا ہے، مطلب اس کو جو ہے نا بخشنا نہیں ہے، تو وہ اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ پاکستان کا نہیں، مطلب اوور آل سوسائٹی کی ہماری بات کر۔ اچھا پانی کا بھی یہی ہے کہ پانی بھی بیٹھ کے پینا چاہیے، ٹوپی پہن کے پئیں، 3 گھونٹ میں پئیں، اس میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا لیکن بڑے کہتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا پیو اگر گرمی ہے۔ ہاں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں نا، وہ کبھی آپ نے فیل کیا ہے کہ وہ جب ٹھنڈا پانی اندر جاتا ہے تو وہ اندر تک ایک ٹھنڈ کی وہ ایک ویو آ جاتی ہے پوری جسم میں۔ جیسے وہ حدیث میں بھی کتنی خوبصورت بات آتی ہے نا، جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ رگیں تر ہو گئیں اور رگوں کو سکون آ گیا اور حلق تر ہو گیا، اس طرح کا کوئی مفہوم خوبصورت وہ جو ہے نا وہ حدیث ہے۔ مفہوم مجھے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن بات آپ سے کہہ رہے ہیں، اسی طرح کا ایک مفہوم ہے۔ تو دیکھیں بات وہی ہے نا کہ اس کا جب آپ وہ کرتے ہیں ٹھنڈا پانی آپ جسم میں جاتا ہے تو خود بخود الحمدللہ نکلتا ہے، تو اللہ کو تو شکر ہی تو پسند ہے۔ اور اچھا جو بڑے بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کھانا کھا رہے ہیں نا تو کھانا کھائیں، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں ساتھ اپنی نیت ٹھیک کر لیں نا تو آپ کو کھانا بھی آپ کا ثواب ہے، پینا بھی ثواب ہے، سب کے ساتھ بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ مطلب کیسے کہ اللہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اللہ آپ کا شکر ہے کہ اللہ آپ نے کھانا عطا کیا، یا کہ اس کھانے سے اللہ جو مجھے انرجی ملے گی میں اس کو کوئی دین کے کام میں استعمال کروں گا، یہ بھی آپ کا دین کا وہ حصہ بن کے، مطلب آپ چلتے پھرتے اپنی دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ بھی کرتے رہیں، کھاتے رہیں، پیتے رہیں اور ثواب بھی کماتے رہیں۔ اچھا اس میں ایک بڑا ایک دسترخوان پر نا یا ٹیبل پہ ایک جو پوزیشن ہوتی ہے نا بڑے ثواب والی ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے جو پانی دینے والا ہو یا جو آدمی پانی کے قریب بیٹھا ہو یا جو روٹیوں کے قریب بیٹھا ہو۔ ہاں یہ بھی بہت وہ ہے، اور آپ تو اس میں پریشان بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھا آپ نا کبھی کبھی، کیونکہ جب آپ کے اوپر روزے کے بعد ہم کہتے ہیں نا کہ حسن بھائی پانی، حسن بھائی پانی، حسن بھائی یہ، حسن بھائی، تو آپ مطلب اصل میں جب چھوٹے بچے اس قسم کی ضدیں کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا انوائنگ ہو جاتا ہے، ویسے بڑا ثواب ہے۔ اچھا ایک چیز پہ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ایک رمضان کا جو دسترخوان ہے نا اس کو کس طرح سمیٹنا کس طرح ہے، اس کے اوپر آپ کو وہ معلوم ہے کہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایک بزرگ تشریف لائے حضرت میاں اصغر حسین صاحب کے بعد، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا، مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ میں جو ہے نا یہ دسترخوان سمیٹ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں دسترخوان سمیٹنا بھی آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ کہنے لگے دیکھو دسترخوان سمیٹتے اس طرح ہے کہ اس کے اندر کھانا الگ کرنے کے بعد پھر جو ہڈیاں ہیں وہ میں تھوڑی یہاں ویوز کے لیے چیز کلیئر کر دوں، مراد یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا، اب کھانے کے کچھ ذرات، کچھ ہڈیاں وغیرہ ٹیبل پہ رہ گئی ہیں، جیسے کھانا جو ہوتا ہے مطلب اس کے متعلق اس کے لیفٹ اوورز ہم نے کس طرح اس کو نا ایڈجسٹ کرنا ہے، تو وہ اس میں جو لیفٹ اوور میں اگر کوئی ہڈیاں وغیرہ ہیں تو وہ کتوں کے لیے، اگر کچھ چیچڑے وغیرہ ہیں تو وہ بلی کے لیے، اگر چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں جو روٹیوں کے ہوتے ہیں وہ پرندوں کے لیے، اور اس سے چھوٹے ذرات چیونٹیوں کے لیے، ان کے بلوں کے لیے۔ تو اس طرح کر کے بڑے بزرگ سے کام کرتے تھے، اور دیکھیں اسی طرح رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کھانا ضائع کرنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ ہم ایونٹس میں جو کھانا ضائع کرتے ہیں ویوز، یہ خطرناک بات ہے، ہم رزق کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پکڑ سے بچائے۔ آمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہم دین کے صحیح اسپرٹ پہ عمل کر سکیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔